औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली शाह पेश खिदमत है प्रोग्राम बहार रमज़ान में, और मेरे साथ होते हैं हमेशा की तरह जनाब डॉक्टर मोहम्मद महबूब सदीकी साहब, जो कि हमें अपनी, मैं कहता हूँ कि जो उनका एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ जो है वो हमें बताते हैं। डॉक्टर तो माशाल्लाह बहुत सारे, हम अपने डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं जो फैमिली डॉक्टर, लेकिन वो हमें इतनी डिटेल्स में ना तो टाइम देते हैं, ना ही बताते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या कब सोना है, कब जागना है, और कब आप कैसे आपने दवाइयों से भी बचना और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो ये मैं कहता हूँ हमारे लिए ब्लेसिंग है। बारह रमज़ान में वो हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, और हमें अच्छे अच्छे मशवरे और हमें प्रॉपर मेडिकली जो हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ें हैं उस पर वो बात करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा, सबसे पहले मुझे आप अपने हवाले से भी बताएं कि रमज़ान शरीफ आपका कैसा जा रहा है, आपके रोज़े माशाल्लाह हेल्दी जा रहे हैं या कि आपको कमज़ोरी हो रही है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके ज़हन में सामीन कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आप स्पेशली डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहे हो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से कि भाई मुझे ये, तो आप हमारे Z9 TV टोरंटो के फेसबुक पेज पे, जहाँ पे आप हमें आप लाइव देख रहे हैं, टीवी पे अगर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज पे जाएं, Z9 TV टोरंटो डालें तो आपको फेसबुक पे हमारा पेज मिलेगा, उसको लाइक भी प्लीज़ करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमारा इतना तो राइट बनता है कि आप हमें राइट वे उसको लाइक करें और फॉलो करें, और आप अपना क्वेश्चन जो भी है उस पे लिखें। तो उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन हम जो ही हमें मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे राइट वे आपको उसका आंसर अगले प्रोग्राम में दें, ताकि आपको, हमें भी अंदाज़ा हो कि हमें लोग कितने देख रहे हैं और कितने लोग हमें क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए लिख रहे हैं। उसके अलावा हम आपको अपना व्हाट्सएप भी देंगे, आप हमारी स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उस पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उससे भी हम आपको आपके क्वेश्चन पढ़ के, अगर कोई प्राइवेट क्वेश्चन है तो वो आप मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फेसबुक पे ओपन अपना नाम भी लिखें, अपना क्वेश्चन भी लिखें, इंशाल्लाह हम उसका आंसर देंगे। तो वेलकम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो मेरे जहन में अभी इंट्रो में भी ये गया कि हम लकी हैं कि हम यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, ठंडे मौसम में रोज़े रखते हैं। जो लोग सख्त गर्मी में रोज़े रखते हैं, जिन हमारे पीछे अगर हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या सऊदीया जैसे अरबिक कंट्रीज़ जितनी भी हैं, जब समर होता है तो रोज़ों में तो इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि बार बार दिल चाहता है कि पानी पीने को दिल करता है, और बड़ी मुश्किल से जो है कंट्रोल होता है वो, स्पेशली समर के जो रोज़े होते हैं। तो आप उसके हवाले से क्या बताएंगे कि सबसे पहले तो ये बताएं कि वो वीकनेस क्यों फील होती है, और अगर वीकनेस होती है तो फिर उसका तदारक क्या है, कैसे उसको, ताकि रमज़ान तो आई थिंक तीसरे चौथे रोज़े के बाद ही वीकनेस होना स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। राइट। तो इस पे आज थोड़ा सा आप हमें हेल्प करें। ज़रूर शाह साहब, और वेलकम बैक अगेन आप सब नाजरीन को। और शाह साहब, आपने अगेन बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, एक मेरे जहन में अचानक वो एक पुराना जुमला आया है कि यू आर व्हाट यू ईट, कि हम जो कुछ खाते हैं वही हम होते हैं, और फिर उसी के हिसाब से हमारी चीज़ें होती हैं, बीमारियां और सेहत सब कुछ। रमज़ान में जो आपने मेरे ख़्याल से पहले या दूसरे एपिसोड में ऐसी बात की थी कि हम लोग जानते बूझते या ना जानते बूझते हमारी आदतें ऐसी हैं कि उस बेहतरीन चीज़ को, जो कि जिसका एंड रिज़ल्ट बड़ा अच्छा निकलना चाहिए हेल्थ के हवाले से और एनर्जी के हवाले से, उसको हम खुद अपने हाथों से ख़राब करते हैं। हैविंग सेड दैट, ख़राब इस सेंस में करते हैं कि आज मैं चाहूँगा कि टिपिकल इफ़्तार के बारे में बात की जाए और टिपिकल सहरी के बारे में बात की जाए। इफ़्तार में हमारा जो रूटीन है कि हम उसको ठंडे मशरूबात, शरबत, और मैं बड़ी माजरत के साथ ये जो लाल शरबत है उसका मैं ज़िक्र करूँगा,
وہ چاہے روح افزا ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، مطلب کوئی برانڈ نیم لیے بغیر، لال شربت یا ایسے جو بھی آرٹیفیشل جوسز ہیں وہ سب کے سب کا بڑا زہر اور وہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ کیوں شاہ صاحب؟ اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ کاربوہائیڈریٹس اور چینی سے بھری چیزوں کے ساتھ اپنے روزے کو افطار کرتے ہیں تو دیکھیے، افطار کا مطلب ہے بریک فاسٹ یا فاسٹ کو بریک کرنا، اور اس میں اگین جو سائنٹیفکلی ہیلتھ ایڈوائس ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ منیمم شکر اور منیمم شوگر یا کاربوہائیڈریٹس کو استعمال کریں۔ روزہ کھولنے کے لیے آپ کے پاس پروٹین یعنی لحمیات اور ہیلدی فیٹس، اس صورت میں اگر آپ ہلکے سے تسلی سے اور پلیٹوں میں پہاڑ بنائے بغیر اگر آپ صرف ایک کھجور کے ساتھ اور سمپل پانی کے ساتھ، جو کہ سنت بھی ہے، اگر آپ اس سے روزہ افطار کریں تو سارے دن کی فاسٹنگ کے بعد معدے میں، جسم میں تیزابیت ہوتی ہے۔ سارے جسم کے بعد آپ جب اس کو ایک دم سے لوڈڈ کر دیتے ہیں اتنی بڑی بڑی چیزوں سے، سموسوں سے، پکوڑوں سے، پیٹیز سے، لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو I'm sorry آپ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ جب روزے کا افطار کا ٹائم ہو تو اس وقت تو آدمی بے بس ہوا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے ساری ٹیبل ہی کھا جائے، تو پھر کیا کرے؟ یہی ڈسپلن ہے اور یہی روزے کا مقصد ہے کہ آپ ایسے مت کھائیں، نہ ایسے سوچیں کہ یہ زندگی کی پہلی اور آخری افطاری ہے۔ آپ اس کو تسلی سے اس طرح سے لے کر چلیں کہ کھجور اور پانی کے ساتھ، میں اگین پانی پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ کوئی بھی ڈرنک پانی کا نعم البدل نہیں ہے، کوئی بھی ڈرنک پانی سے آہستہ آہستہ آپ پی کر کھجور کے ساتھ، اور دیکھیے کھجور کے اندر نیچرل گلوکوز ہے، کھجور کے اندر جسے کہتے ہیں پلانٹ بیسڈ گلوکوز ہے، اس میں وہ شکر نہیں ہے جو کہ وائٹ شکر اور جو کہ یا کوئی بھی دوسری شکر سورس۔ تو اس حوالے سے جب آپ اس کو لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کو 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں پروسیس کرنے میں، اور جب آپ بہت زیادہ ایک دم سے بھر لیتے ہیں اپنے پیٹ کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جو انسولین ہے باڈی میں جس نے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، وہ ایک دم سے اسپائک پر آتی ہے، اور وہ جب اسپائک پر آتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں انسولین انسرجنسی، کہ آپ نے جیسے ہی بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور ابھی آپ نے مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھی، آپ کی آنکھیں بند ہونی شروع ہو گئیں، یا تراویح یا عشاء تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ جو کوز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دم سے آپ نے اپنے پیٹ کو بھر لیا، اور جو آپ کے اندر انسولین تھی وہ فوراً کی فوراً یوٹیلائز ہو گئی، اور وہ چونکہ یوٹیلائز ہو گئی تو آپ کے کرائسس آ گیا ایک دم سے انسولین میں، اور آپ وہ جب انسولین کا گراف ڈپ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک دم سے غنودگی اور آپ کو ایک دم سے لیتھارجی یا کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں فوراً تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ پہلی چیز ہوئی۔ تو اس میں جو ٹیک اوے میسیج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی افطار کو جتنا سمپل اور سادہ رکھ سکتے ہیں وہ کیجئے، کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھ لیجئے، اور جتنی دیر میں مغرب کی نماز ہوگی آپ واپس آئیں، اور اس کے بعد جو ایک ریگولر کھانا ہے، ریگولر کھانے سے مطلب یہ ہے عام گھر کا ریگولر کھانا، آپ وہ کھائیے۔ میں بریانی یا ان چیزوں کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن آپ نے اگر اس کو پہلے ہی گو میں اور ایک پہلے ہی حلے میں آپ نے اس کو سارا کچھ کھا لیا تو پھر اگین آپ اس کو ریورس نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے اپنے روزے کو ہیلدی وے میں کھولنے کی اور اس انرجی لیول کو سسٹین رکھنے کی انٹل تراویح یا انٹل ریسٹ آف دا ڈے۔ زبردست جی ناظرین، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان شریف جو ہے اس میں ہمیں جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ روحانی صفائی کا بھی موقع ملتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے روحانیت کی طرف ہی لے کے جاتا ہے۔ اور رمضان شریف کا مہینہ جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، جس میں کہ ہم پورا مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور بہت سارے چیزیں جو ہے ان سے اجتناب کرتے ہیں جو کہ ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو اسی طرح کھانے کا اسراف جو ہے جسے کہتے ہیں کہ کھانے پہ ٹوٹ پڑنا، وہ بھی اسپیشلی افطار کے بعد وہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو کہنے کو آج کا ہمارا مقصد بھی یہی تھا بات کرنے کا کہ بھئی روزے میں
رمضان شریف میں اسپیشلی جو ہے اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے پہ اسپیشلی جو کنٹرول ہے وہ بھی ایک عبادت ہے کہ آپ اپنی باڈی کو کتنا سکون دے سکتے ہیں. دیکھیں روزہ رکھنے سے ٹھیک ہے ویکنیس ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزے افطار کے بعد آپ اپنے آپ کو اتنا پیٹ بھر لیں کہ آپ اس کے بعد اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ انرجیٹک فیل ہو آپ اپنے آپ کو ویکنیس فیل کرنا شروع ہو جائے. تو ان چیزوں کا ہمیں اسپیشل خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسراف کو پسند نہیں کرتا. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آج کا ہمارا سیگمنٹ بیڈ لک کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک پورا پروگرام جو ہے رمضان شریف میں پوری ٹرانسمیشن ہم مل کے کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں ہم مینجمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی ایک دن دے دیں ہمیں، بلکہ ہفتے میں ایک دن دے دیں تاکہ ہم جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس میں بیٹھ کے تو بہت ساری باتیں کر سکیں. ضرور انشاءاللہ. تو ناظرین آج یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ ہم کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ کو بہت ساری جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے ٹپس دیں گے. تو اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہباں.